نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میں استاد ہوں، مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے اور کسی کا مستقبل سنوارنا کوئی آسان تھوڑی ہے، اور بس ایک عالم ہی فکر مند ہے سب کی ترقی کے لیے، ایک عالم ہی فکر مند ہے قوم کی ترقی کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ اور مزہ تو تب ہے کہ خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کہ خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے۔ اور مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، مٹانا پڑتا ہے خود کو قوم کی ترقی کے لیے، یہ کام کوئی معمولی کام تھوڑی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج بروز جمعہ میں اس منبر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی علم دین کی رغبت دلائیں، ان کو علم دین کی تعلیم کی رغبت دلائیں۔ وہ اس لیے کہ علم دین دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد میں انسان کے پاس نہ دنیا میں مال و دولت کی کمی رہتی اور نہ آخرت کے اندر اس کے نام اعمال میں کسی چیز کی کمی رہتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا نظریہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ عوام کا نظریہ علماء کرام کے بارے میں، پڑھے لکھوں کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بدتمیز، جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا جاہل، اور جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بگڑا ہوا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، مولانا صاحب ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء کرام۔ اور عوام کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا جاہل، جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بدتمیز۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ ہمارا یہ نظریہ قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ملتا ہے یا نہیں؟ بالکل نہیں ملتا صاحب۔ آپ قرآن عظیم کا پہلا پارہ کھولیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ قرآن عظیم وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ پڑھے لکھوں سے زیادہ کوئی دوسری قوم ہے نمازیں پڑھنے والی؟ یا کوئی دوسری قوم ہے جو غیب پر ایمان لائے پڑھے لکھوں سے زیادہ؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ غیب پر ایمان لانے والے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ متقی ہیں۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا جاہل، جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا بگڑا ہوا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں علماء کرام کے بارے میں، پڑھے لکھوں کے بارے میں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ علماء کرام کی شان تو یہ ہے کہ جب طالب علم گھر سے نکلتا ہے پڑھنے کے لیے تو فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ اور عالم دین کے لیے دریا کی مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں کہ پروردگار اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک طالب علم جب کسی بستی کے قبرستان سے گزرتا ہے تو
اس گزرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت بستی کے قبرستان سے 40 دن کا عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھے لکھا اتنا ہی پڑھا جاہل، جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی زیادہ بدتمیز۔ اچھا ایک بات بتائیں مجھے، اگر آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ علماء کرام پڑھے لکھے بدتمیز ہوتے ہیں، بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سدھرے ہوئے ان پڑھ ہوتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تو علماء کرام ہیں، اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے تو اولیاء کرام ہیں جو اپنے اپنے مزارات کے اندر آرام فرما ہیں۔ تو اگر یہی قاعدہ مان لیا جائے آپ والا کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا اتنا ہی بڑا بگڑا ہوا، تو ہم سے زیادہ پڑھا لکھا تو اولیاء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں جو اپنے اپنی قبروں کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو آپ ان کے مزارات پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ تو ہم سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم بگڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ اپنے گھروں کے اندر علماء کرام کو مسجد کے اماموں کو کیوں بلا رہے ہیں کہ آپ ہمارے گھر فاتحہ لگانے چلیں؟ ہم تو بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ جنازے کی نماز بگڑے ہوئے سے کیوں پڑھوا رہے ہیں؟ آپ تیجے 10ویں 40ویں کے اندر علماء کرام کو اماموں کو بگڑے ہوئے کو کیوں بلانا چاہ رہے ہیں؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کسی متقی کو بلاتے، کسی پرہیزگار کو بلاتے، لیکن آپ کو تو پڑھا لکھا چاہیے، فاتحہ لگانے کے لیے بگڑا ہوا چاہیے، نہ بلایا کریں بگڑے ہوئے۔ بگڑے ہوئے سے فاتحہ لگانا، مجھے دعا کرانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو دعا ہی کرانی ہے تو آپ ان کو بلائیں کہ جو بگڑے ہوئے نہیں ہیں، کہ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نظر میں تو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوگا اتنا ہی بڑا بگڑا ہوا ہوگا۔ میں اس پر یہاں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم پڑھے لکھے صحیح، بدتمیز بگڑے ہوئے صحیح، ہم پڑھے لکھے صحیح، بدتمیز بگڑے ہوئے صحیح، آپ ان پڑھوں کو تو انسان ہونا چاہیے، آپ کیوں نہیں انسان بن جاتے؟ آپ بن جائیں انسان، آپ تمیزدار بن جائیں، آپ سدھر جائیں، لیکن کیا بولا جائے اس بارے میں؟ اچھا آپ بگڑا ہوا انہیں کہہ رہے ہیں جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر قوم کی ترقی کا فکر مند ہے، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، دین کے راستے پہ بلا رہا ہے، دین کی باتیں بتا رہا ہے، آپ اسے بڑا، آپ جو ہے اس کو ان پڑھ بول رہے ہیں، جاہل بول رہے ہیں اور بگڑا ہوا بتا رہے ہیں۔ اگر علم دین حاصل کرنا یہی جہالت کی علامت ہے اور یہی بگڑنے کی وجہ ہے، یہی بگڑنا ہے، تو ہمیں فخر ہے اپنے بگڑے ہوئے ہونے پر۔ ہم بگڑے تھے اور بگڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز مرتے دم تک بگڑتے رہیں گے، اور ہم تو بگڑیں گے ہی، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی اسی طرح بگاڑتے رہیں گے اور قوم کو بھی بگاڑتے رہیں گے۔ اگر دین کی دعوت دینا ہی بگڑنا ہے، اگر پڑھائی لکھائی کر کے ہی بگڑنا ہے، اگر تمہاری نظر میں پڑھ لکھ کر آدمی بگڑتا ہے تو ہم بگڑتے ہیں اور بگڑ رہے ہیں، اور قیامت تک ہم بگڑتے رہیں گے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی اعتراض ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں اپنے گھر نہ بلائیں، آپ ہم سے اپنا رشتہ ناطہ نہ جوڑیں، آپ ہم سے دوستی محبت نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، میں اپنی بات بتاؤں کہ اگر مجھے کوئی گالی دے برداشت کر لوں گا، کوئی تھپڑ مارے برداشت کر لوں گا، لیکن اگر کوئی میری تعلیم کی وجہ سے میرے لباس کو یا میرے علم کو یا میری داڑھی کو کوئی اگر ٹارچر کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہو سکتا۔ گالی دینا ہے دے لو، برداشت کر لوں گا، تھپڑ مارنا ہے مار لو، برداشت کر لوں گا، لیکن اگر میرے علم کی وجہ سے اگر تم نے یہ کہا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، بگڑا ہوا ہے، یہ ملا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ برداشت مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوستی ختم ہو سکتی ہے، رشتہ داری ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جملہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں خود دین کے راستے پر چلا، اور چلنے کے بعد میں علم دین حاصل کیا، اور خود بھی دین پر چلا اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دے رہا ہوں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھ سے کنارے ہو سکتے ہیں۔ میرا تو یہی اصول ہے کہ میں گالی برداشت کر سکتا ہوں، تھپڑ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ جملہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت
عوام کو علماء کی شان میں اس طرح کے الفاظ اور بکواس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم دین کی اس کے علم کی وجہ سے توہین کی، اس کا عالم ہونے کی وجہ سے اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس کی توہین کی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اور آپ یوں ہی مذاق اڑا رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہ پڑھ لکھ گیا، صرف اس لیے کہ وہ عالم دین بن گیا۔ آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو آپ جو ہے دوستی ختم کر سکتے ہیں، تعلقات ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم یہ برداشت کر لیں تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ پروردگار ساری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے اور اس طرح کے بیہودہ الفاظ اور بکواس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔